السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله الرحمن الرحيم فرمان رحمان، ترجمہ کنز الایمان۔ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے کے تحت، یعنی امت کا بھلا کے پلیٹ فارم سے روزانہ کی بنیاد پر مکمل تلاوت قرآن پاک اور ترجمے کے ساتھ یوٹیوب کا معروف چینل اور فیس بک کا پیج امت کا بھلا پر ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے لیے فائدہ لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ ان پہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے تو دیکھیں گے عذاب وہ کٹ جائے گی ان سب کی دوڑیں، اور کہیں گے پیرو کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرکار بلائیں گے
طیبہ کو میں جاؤں گا، آقا سرکار بلائیں گے، طیبہ کو میں جاؤں گا، آقا میں دھول مدینے کی آنکھوں سے لگاؤں گا، انوار الہی ہے ہر سمت مدینے میں، آقا انوار الہی ہے ہر سمت مدینے میں، اس نور کے جلووں کو اس دل کو بساؤں گا، آقا سرکار بلائیں گے، طیبہ کو میں جاؤں گا، سرکار مجھے طیبہ ایک بار ہی بلوا لے، سرکار مجھے طیبہ ایک بار ہی بلوا لے، میں آپ کے قدموں میں آنکھوں کو بچھاؤں گا، سرکار بلائیں گے، طیبہ کو میں جاؤں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کا تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر لیں، ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔
ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے، مگر قوت گویائی زائد ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے، یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 اور 166 میں بھی بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ مزید ہم وہاں سنیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ایک شرعی مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ مزید آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ایپیسوڈ میں نماز سے متعلق چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز سے جڑے چند اہم مسائل پر بھی گفتگو سنیں گے۔ آپ کی خدمت میں پہلی حدیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ان کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بس یہی کیفیت ہے پانچوں نمازوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی پانچوں نمازیں وقت پر پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور صبح سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ یعنی نماز فجر کو قضا کر کے جو شخص اپنے دنیاوی کام اسٹارٹ کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ مزید حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ علامان والحفیظ۔ اگلی حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں، دوسرے جنازے میں جب کہ وہ تیار ہو، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کف مل جائے، مزید حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 چونچ مار لیتا ہے، نہیں ذکر کرتا اس تنگ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں نماز عصر کا بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ نماز عصر کو بالکل ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، بالکل لیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، تو گویا
ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک کی جو نماز سے متعلق ہے، ہم آخری حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ، اور ان کے سونے کی جگہیں علیحدہ کر دو۔ ضروری انتباہ، آہستہ قرآن کریم پڑھنے میں اتنا ضروری ہے، آہستہ یعنی کم آواز میں قرآن کریم پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ بندہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح کی مگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوئی۔ مطلب اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ بندے کو اپنے کانوں تک خود آواز آئے۔ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، اکثر خواتین اپنی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں لیکن خادمہ یا لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی ہیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں، یہاں تک کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہی کھڑی ہو سکتی ہیں، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہہ لیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر اتنا کہہ لیں پھر بیٹھ جائیں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لیں پھر اس کے بعد بیٹھ کر نماز کنٹینیو کر لیں۔ آج کل عموماً مرد حضرات بھی ذرا سی تکلیف پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیر تک کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا ایک حکم ہے، یعنی جو بھی ہم نے خواتین کے بارے میں حکم سنا وہی حکم مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بال کی سیاہی چمکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، یعنی ایسا دوپٹہ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ جس سے بالوں کی جو سیاہی ہے وہ نہ چمکتی ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے نماز سے متعلق احادیث مبارکہ سنی اور نماز سے متعلق چند اہم مسائل سنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا التجا ہے کہ وہ ہمیں 5 نمازیں خلوص کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، آمین ثم آمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ فرمان مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی دنیاوی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ کتاب النسائی میں ہے، مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز نے ایک دن عرض کیا، حضور سچ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا جن؟ فرمایا، الحمدللہ عز و جل میں انسان ہی ہوں۔ کہنے لگی، مجھے تو انسان نہیں لگتے کیونکہ میں 40 دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ عز و جل کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں الحمدللہ عز و جل اسم اعظم کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوں۔ پوچھا، وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ فرمایا، میں ہر بار کھانے پینے سے قبل یہ پڑھ لیا کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا؟ عرض کیا، مجھے آپ سے بغض تھا۔ یہ جواب سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لِوَجْهِ اللہ یعنی اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے، اور تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری زندگی کو سوز و گداز کا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ یہ حضرات حکم قرآنی ادفع باللتی ہی احسن ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال کی صحیح تفسیر تھے۔ بار بار زہر پلا دینے والی کنیز کو سزا دلوانے کے بجائے آزاد فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے کے تحت روزانہ 1 گھنٹے کی بنیاد پر رات 10:30 بجے، جس میں تلاوت قرآن پاک و ترجمہ کنز الایمان 3 آیات اور درس قرآن تفسیر برہان، درس حدیث، درس فیضان رمضان، درس فیضان سنت، درس طریقت، درس تصوف، اور جس میں آپ کے سوالات اور جوابات شریعت کے اجالے، اختصار اور نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر پروگرام اور تمام سلسلے 8 سے 15 منٹ کی بنیاد پر نشر ہوں گے۔ رضا الہی عز و جل کے لیے علم کے خزانے حاصل کریں۔ آپ کا چینل اور پیج امت کا بھلا۔ مل کے کرو امت کا بھلا، امت کا بھلا، مل کے کرو امت کا بھلا، مل کے کرو امت کا بھلا، مل کے کرو امت کا بھلا۔ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے کے تحت محفل جمال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے اجالے، درس حدیث اور درس فیضان سنت براہ راست پوری دنیا بھر میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان کو یہ دعوت دوں گا، یو ہیو ٹو فالو on our YouTube channel امت کا بھلا and our Facebook page امت کا بھلا. You have to subscribe our YouTube channel امت کا بھلا and press the bell icon button. Then you should follow our every video which is uploading day by day as the schedule. اور پاکستان میں جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کا بہت معروف چینل امت کا بھلا جو پوری پاکستان اور دنیا بھر میں دعوت دین، دعوت تبلیغ اور اس دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ تمام حضرات اپنی اپنی جو توانائیاں اس میں صرف کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں، اور ہماری جو چینل ہے یوٹیوب کا اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آپ پش کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں، اور ہمارا جو فیس بک کا پیج امت کا بھلا ہے اس کو بھی لائک کریں۔ شکریہ۔